ڈاکٹر صاحب IMF کا جو ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے، ظاہر فیصلہ ہوگا اگلی بیل آؤٹ پیکج کی اگلی قسط دینے کا، لیکن FBR کو جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف دیا تھا وہ تو اس میں 601 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ کیا IMF ظاہر ہے اس بات پر ناراض بھی ہو سکتا ہے اور مزید شرائط بھی آپ کو لگتا ہے سامنے آئیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ریویو پیش کیا پاکستان کے معاشی حالات کے بارے میں۔ پہلے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں اور پھر IMF کے بارے میں ہم اپنا آغاز کریں گے بات چیت۔ جی، میں ایک بات کہتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان کا جو ایک بہترین ڈیجیٹل پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس جو 2023 کا ہے، اس میں ایک حیرت انگیز بات نکل کے آئی ہے اور اس سے ہم بہت پریشان ہیں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا لیول جو ہے وہ 22% تک جا چکا ہے، جبکہ 2020-21 میں یہ صرف 6% تھا۔ یعنی کہ 3 سال میں اتنا بڑا اضافہ، اور خاص طور پہ جبکہ آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کا یہ جو لیول ہے تاریخ کا سب سے اونچا لیول ہے۔ ہمیں پوچھنا پڑے گا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے کہ یہ جو انہوں نے اکٹھا کیا ہے ایسٹیمیٹ پاپولیشن سینسس سے، یہ کس طرح وہ وہاں 22% تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیسے؟ نہیں سر، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ ایشو جو آپ بات کر رہے ہیں، بے روزگاری کا بڑھنا۔ حکومت تو شادیانے بجا رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن یہ جو اسٹیٹسٹک آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بے روزگاری 22% پر جا چکی ہے، 20-21 میں کم تھی، مطلب کہ PTI کے دور میں یہ کم تھی، پھر بعد میں PDM آئی، پھر یہ ان لوگوں کی آج حکومت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شادیانے تو یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب کاسمیٹک چینجز ہیں جو عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، رائٹ؟ بات دراصل یہ ہے کہ PBS کو بتانا پڑے گا کہ بے روزگاری کو کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کا اپنا سروے جو ہے 2020-21 کا، اس میں تو آپ دیکھیے کہ 6.5% کے لگ بھگ تھا آپ کا بے روزگاری کا پیمانہ، اور اب سینسس کے بعد، پورے سینسس پاکستان بھر کے سینسس کے بعد وہ 22% کہہ رہے ہیں۔ یقیناً اس بات کو ہمیں سمجھانا پڑے گا PBS کو، مگر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بے روزگاری بے پناہ بڑی ہے پچھلے 3 سال۔ اب آ جائیے آپ ایبسولوٹلی، اب آپ آ جائیے IMF کے پروگرام کے بارے میں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسے ٹارگٹ ضرور حاصل کیے ہیں اور اس پہ ہمیں مطمئن کچھ حد تک ضرور ہونا چاہیے، مگر کچھ ایسے امپورٹنٹ ٹارگٹس ہیں جس کو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور وہ ٹارگٹس کا تعلق دسمبر کے مہینے سے ہے، پہلے 6 مہینے سے ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ریونیوز میں کچھ کمی ہے، دسمبر تک کوئی تقریباً 350-400 ارب کے بیچ میں کمی تھی، جو کہ سگنیفیکنٹ ہے، مگر یہ بھی آپ سوچئے کہ ماشاءاللہ FBR نے تقریباً 28 سے تقریباً 30% ریونیوز میں اضافہ دکھایا ہے، جو کہ بہت مناسب ہے۔ ہوا یہ کہ ٹارگٹ سیٹنگ کچھ ذرا ایمبیشس حد سے زیادہ کر دی گئی، 40% اضافہ۔ اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شرح نمو جو ہے وہ 2.8% ہوگا، اور افراط زر اس وقت 2.4% پہ آ گئی ہے، تو ریونیوز میں 40% اضافہ غیر ممکن ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بے روزگاری جب 22% ہے، ریونیو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، تو اب یہ ٹیکس ٹارگٹ آپ کے کلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں، تو کیسے یہ آپ کی شرح نمو 2.8% پر جائے گی؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کو IMF کو سمجھانا پڑے گا کہ ABC جو ہوتی ہے فورکاسٹنگ کی اور ریونیوز کا امپیکٹ کی،
وہ آپ نے اس سال نامناسب طریقے سے بہت بڑھا دیا تھا. تو لہٰذا کوئی منی بجٹ کا کیس بالکل نہیں بنتا ہے. دوسری طرف آپ یہ آ جائیے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ $20 ارب اگلے 10 سال کی بات کر رہا ہے. مگر یہ بات ہمیں سمجھا دے آئے ورلڈ بینک کہ اس سال پہلے 7 مہینے میں $400 ملین، صرف $400 ملین کے لگ بھگ پیسہ آیا ورلڈ بینک سے. تو سال بھر میں کیا مشکل سے $1 ارب آئے گا؟ ایک طرف آپ نے فلو بند کر دیا ہے، دوسرے طرف ہوا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ $2 ارب تک ہر سال لے جائیں گے. تو یہ بھی ایک نامناسب سٹیٹمنٹ ہے ورلڈ بینک کا، اور اس پہ غور کرنا چاہیے اور ان کو اپنا فلو بڑھانا چاہیے. IMF کے سامنے جو دسمبر کے ٹارگٹس میں جو سب سے اہم چیز میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں باہر سے پیسے آنے کی رفتار کم ہو گئی ہے. ٹارگٹ سے بہت کم ہے. صحیح. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشل لون، بانڈ فلوٹیشن، بائی لیٹرل سے پیسہ، ملٹی لیٹرل سے پیسہ، یہ اور کچھ حد تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یہ سب بہت کم ہو رہے ہیں اس سال. IMF پروگرام ہونے کے باوجود کیوں ایسا ہے؟ سر آپ کو کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے، سرمایہ کار یہاں پر اس طریقے سے انٹرسٹڈ نہیں لگ رہا ہے، کیا وجہ اس کی؟ وجہ اس کے بہت سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروز کا لیول ہے وہ مشکل سے 2 مہینے کا لیول ہے. کچھ 1-2 سال پہلے آپ نے فارن انویسٹرز کے جو پروفٹ کی ریپیٹریشن تھی وہ روک دی تھی. تو اب جو باہر کا انویسٹر ہے وہ پاکستان آنے کے لیے بہت پریشان ہے. بے شمار MOUs سائن ہوتے ہیں مگر نتیجہ کچھ نکلتا نہیں ہے ان ٹرمز آف ایکچوئل فلوز. اور ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو نیا پیدا ہوا ہے کہ ٹیررزم کا پیمانہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ بڑھ گیا ہے. لہذا پاکستان کو اب اسٹیبلائز کرنا ہے سیاسی طور پر اور سیکیورٹی کے لحاظ سے، تو پھر شاید فلوز بڑھیں. ریزروز کا لیول کم ہے اور آپ نے تو بڑھا کے فارن کرنسی ڈپازٹس کو ملا کر 16 کہا تھا، مگر جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ 12 سے بھی نہیں کم ہیں. 11.2 ارب مشکل سے. ہمیں تو ابھی بھی لگتا ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کے ساتھ ظاہر ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے، اور باہر کا انویسٹر یہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہاں پر پولیٹیکلی استحکام ہے، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ کتنے با اختیار ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں عید کے بعد اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، سڑکوں پر نکلنے کا اعلان ہے، حکومت بڑی چل ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے؟ ہم تو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، لیکن حکومت انکاری ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے بجٹ میں کس حد تک آپ دیکھیں گے کنسنسس ہے پولیٹیکلی کہ کس طرح کے اقدامات لینے ہیں. آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں کہ IMF کے ساتھ اگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں ایک نیا ایگریکلچرل انکم ٹیکس لا لائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو زمیندار ہیں وہ وہی ٹیکس دیں گے جو دوسرے لوگ پاکستان میں دیتے رہے ہیں، انکلوڈنگ سیلریڈ اور نان سیلریڈ امپلائیز وغیرہ. مگر ہوا یہ ہے کہ ایک تو اس لا کو لانے میں ڈیلے ہو گیا، اور دوسری طرف حالانکہ جنوری 1 سے کلیکشن کی بات ہوئی تھی، چاروں حکومتوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اگلے سال اس کا آغاز کریں گے.